کربلا کی کہانی یہاں تک پہنچی کیسے؟ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے اس بیٹے کو دنیا جو ہے وہ قتل کرے گی۔ کیا یہ صرف حکومت اور اپنے تخت کے اوپر رہنے کے لیے جنگ چل رہی تھی؟ یزید نے نام لے کے کہا کہ اگر میری دادی ہوتی تو وہ کہتی یزید تیرے ہاتھ کبھی چھل نہ ہو، تو نے بدر کا احد کا بدلہ لے لیا۔ زہیر ابن کین کون تھے؟ 5 مرتبہ مالک نے سفیر بھیجے ہیں زہیر ابن کین کی طرف کہ امام حسین بلاتے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ جناب حر نے کس طرح سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا؟ میں نے بیٹے کو کہا کہ میرے ہاتھ پیچھے باندھ دو، مجھے قیدی کی حیثیت سے مولا حسین کے پاس جانا ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کا جبہ 1900 سے زیادہ زخم ہے۔ مالک جب گھوڑے سے گرے ہیں نا، جسم پہ اتنے تیر تھے، جسم زمین پہ نہیں آیا۔ علامہ صاحب نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ بخاری۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے واقعہ کربلا کے اوپر۔ کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں ہے، بلکہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھرانے کی عظیم قربانیاں ہیں، جنہوں نے حق کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی۔ آخرکار یہ واقعہ کربلا پیش کیوں آیا؟ یزید کون تھا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے کیوں انکار کیا؟ اور یزید کا اس کے بعد کیا انجام ہوا؟ آج کے پوڈ کاسٹ میں اسی کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر سید حیدر جعفری صاحب۔ السلام علیکم شاہ جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام بیٹا، مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے۔ اچھا شاہ جی، یہ بتائے گا کہ آخرکار یہ کربلا کی کہانی یہاں تک پہنچی کیسے؟ اس کے پیچھے اصل وجہ کیا بنی تھی؟ جہاں تک بات ہے کہ کربلا میں ہوا کیا، تو واقعات تو دنیا ساری کو پتہ ہے کیا ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا، لیکن بیسیکلی واٹ آر دا فنڈامنٹلز بیہائنڈ کربلا، کہ وہ بیسک وجہ کیا بنی جس کی وجہ سے کربلا ہوئی۔ کیا کربلا کی جنگ صرف ایک دن میں پلان ہو گئی تھی، یا کربلا کی جنگ کی بنیاد ڈیکیڈز پہلے شروع ہوئی؟ ٹھیک ہے، تو ایک چیز میں بالکل فرم بلیور ہوں کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی یہ جو شہادت ہے کربلا میں ان کے اصحاب کی، اس کی جو روٹس ہیں، اس کی جو جڑیں ہیں، وہ اس مٹیریل ورلڈ میں نہیں ہے، صحیح، اس گلوب پہ بھی نہیں ہے۔ اور کربلا وقت سے ماورا چیز ہے۔ کربلا وقت سے ماورا کیسے ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اگر لوگوں کو میں بات کروں تو لوگوں کو لگتا ہے شاید میں کوئی ماورائی کہانیاں یا کوئی اس قسم کی کوئی باتیں کر رہا ہوں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے 2 چیزیں، ایک الست میں جب اللہ نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا تو اللہ نے وہاں پہ کیا وعدہ لیا، کیسے لیا، ایک اس کو دیکھنا پڑے گا، اور دوسرا مولا امام حسین علیہ السلام جب ظاہری دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کیا ہوا۔ یہ 2 چیزوں کو آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو کربلا کا معرکہ بڑا واضح نظر آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ کربلا کی جو روٹس ہیں وہ اس مٹیریل ورلڈ سے، اس زمین سے بہت پرانی ہے۔ الست میں بھی ہیں لیکن الست سے بھی کہیں پرے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ریلم آف سولز۔ ریلم آف سول یعنی عالم جبروت یا عالم ارواح، جہاں پہ روحیں ہیں۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں ایک آیت ہے جو الست بربکم والی آیات ہیں، اس میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمام روحوں کو، یعنی تمام روحیں جتنی اللہ نے تخلیق کی تھیں، اس میں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کی ساری روحیں، ان کو اکٹھا کیا اور اللہ نے ان سے ایک عہد لیا۔ ٹھیک، عہد کیا لیا؟ میرے علاوہ تم کسی کی عبادت تو نہیں کرو گے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میرے علاوہ کسی کی عبادت تو نہیں کرو گے۔ سب روحوں نے کہا کہ بے شک اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو نے ہی پیدا کیا ہے، تو ہی رب ہے، تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ جب روحوں نے یہ اقرار کر لیا تو پھر اللہ نے روحوں کو مختلف چیزیں دکھائیں۔ ٹھیک ہے، تفسیر میں اس کا ذکر ہے، میں بالکل ضمناً بات کروں، یہ کوئی میں تمہید بنائے بغیر اگر آگے ڈائریکٹ چلا جاؤں گا نا
تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ میں کس طرف جانا چاہ رہا ہوں، کیا ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں وہ جو کہانیاں کتابوں میں اس کو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کر دوں. میں کچھ تھوڑا سا ایک فاؤنڈیشن کے اوپر ایک اپنا سمجھیں کہ ایک جیسے تھیسز ہوتا کسی شخص کا، میں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس ریلم آف سول میں جب اللہ نے روحوں سے وعدہ لیا اور روحوں نے اقرار کر لیا، اللہ نے ان سب کا کنسنٹ لے لیا، پھر اللہ نے اپنی لذات، دنیا کی لذات، اور دنیا میں ان روحوں نے جو کریکٹر پلے کرنا تھا وہ سارے کے سارے اتار دیے. ٹھیک ہے، ان روحوں نے اپنی مرضی سے جو کریکٹر وہ دنیا میں پلے کرنا چاہتی تھیں وہ لے لیے. اللہ نے ہر چیز کی جسے ہم کہتے ہیں نا سیموگرافک، ہولوگرافک، یا وہ جو ہے نا وہ ایک نریشن پوری 3D جو ہے وہ پوری جو ہے اس کا پورا ہولوگرام سارا سامنا پیش کر دیا کہ یہ ہے. اب کچھ روحیں اللہ کی طرف لپکی، کچھ روحوں کے اندر جو ہے وہ اللہ کی محبت تھی، جنہوں نے واقعی سچے من سے، سچے دل سے اللہ کی اطاعت کا جو ہے وہ اقرار کیا ہوا تھا. جیسے قرآن پاک سورہ واقعہ میں بھی اللہ کہتا ہے کہ جو ہے جس میں شمال کی بات کرتا ہے، اصحاب الیمین و اصحاب شمال کی بات کرتا ہے. پھر اسی طرح سابقون کی بات کرتا ہے. تو وہ سابقون کون تھے؟ جنہوں نے اللہ کے جو ہے وہ اس پیغام کو مانا اور اس کے اوپر پکے ہو گئے. پھر اللہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکیزہ روحیں ہیں، اور یہ وہ روحیں ہیں جو کنٹامنیٹڈ ہیں. مطلب اس سے اچھا لفظ میرے پاس نہیں ہے. تو وہ روحوں کو اللہ نے سیگریگیٹ کر دیا. اب ان روحوں میں سے جس کو اللہ نے سیگریگیٹ کر لیا تھا کہ یہ میرے خاص ہیں، ان روحوں میں اللہ نے اپنی نبوت رکھی. اچھا، یہ آنے سے پہلے نبی یہاں آ کے نبی نہیں ہوتا. جیسے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یعنی آدم علیہ السلام کا جسم ابھی بنا نہیں تھا، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین بحیثیت نبی موجود تھے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں. تو آپ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین موجود تھے، تو اس کا مطلب ہے باقی انبیاء بھی موجود تھے نا. اب یہ سوال بھی ذہن میں اٹھتا ہے کہ اگر اللہ نے وہاں پر فیصلہ کر لیا کہ روحوں کو یہ دینا تو اس وقت ہی روحوں کو کردار دیکھ کے سزا کیوں نہیں دی؟ اگر اللہ وہیں پہ سزا دے دیتا تو روحیں اس بات پہ حق بجانب ہوتی کہ مالک ہم تو اترے ہی نہیں امتحان گاہ میں، ہم نے تو امتحان دیا ہی نہیں، پہلے ہی کیسے ڈیسائیڈ ہو گیا. تو پھر اللہ نے، چونکہ وہ سافٹ ویئر بنتا ہے نا، دیکھیں آپ آج جس ہم ایج میں ہیں ہمیں آئیڈیا ہے کہ کمپیوٹر نے یا جو بھی چیز ہوتی ہے یا جو بھی پلانز ہوتے ہیں انہوں نے اپنے مطابق ایگزیکیوٹ ہونا ہوتا ہے. اس سے پہلے وہ پلانز کہیں سافٹ ویئر ہاؤسز میں ڈیولپ ہوتے ہیں. جی بالکل. الست انسان کا سافٹ ویئر ہاؤس ہے. الست اس سافٹ ویئر ہاؤس کو کہتے ہیں جس میں انسان جیسے سپر کمپیوٹر کا سافٹ ویئر بنایا گیا ہے. اللہ نے اس کو پوری آزادی دی عالم ارواح میں کہ ڈو واٹ یو وانٹ. روحوں نے اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے سارے کریکٹرز جو کچھ بھی انہوں نے پلے کرنا تھا، اچھے بھی برے بھی، سب نے اپنی اپنی مرضی سے اٹھا لیے. پھر اللہ نے ان نبیوں کو بلایا، جیسے قرآن پاک میں یاد، پھر اللہ نے ان نبیوں کو بلایا جن کو اللہ نے نبی منتخب کر لیا تھا، جن روحوں کو، ان کو جو ہے وہ اپنی مشیت کے چیزیں دیں اور ان نبیوں سے وَإِذْ أَخَذْنَا الْمِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اب دیکھیں نا، اللہ نے تمام نبیوں کو اکٹھا کیا. دنیا میں تو وہ نبی اکٹھے آئے ہی نہیں، کبھی 2، کبھی 1، کبھی 2، کبھی 3. کبھی یہ نہیں ہوا کہ نبی ایک ہی جگہ پہ تمام کے تمام نبی اکٹھے ہوئے ہوں. وہ ریلم آف سول میں اکٹھے تھے. ریلم آف سول کا پہلا چیپٹر الست، یعنی جنرل پبلک سے اللہ نے اپنی اطاعت کا لیا. اس کے بعد اس میں سے سیگریگیٹڈ، ٹھیک ہے، سیگریگیٹڈ اللہ نے ڈیزگنیٹ کر دیا کہ یہ نبی ہوں گے. پھر ان نبیوں کی روحوں کو بلایا اور ان سے وعدہ لیا کہ میں ایک نبی کو بھیجوں گا. 1,24,000 نبی یہ سامنے کھڑے اور اللہ خطاب کر رہا ہے
کہ میں اپنے ایک خاص نبی کو بھیجوں گا دنیا میں، اگر تمہارے دور میں وہ آئے تو تم کیا کرو گے؟ اس کے اوپر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ یعنی نبیوں سے وعدہ لیا سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے اوپر ایمان لانے کا اور ان کی مدد کرنے کا، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی مدد کرنے کا وعدہ لیا۔ تو وہ جو وعدہ اللہ نے لیا تھا اس کے اوپر پھر نبیوں کو کہا کہ نبیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نبوت کا منصب عطا کریں گے۔ پھر اللہ نے تیسری ڈائمینشن دکھائی، یعنی اللہ نے اپنی مشیت میں سے ایک خاص جو ہے وہ بار نکالا۔ یہ مشیت الہی کا جو خاص الخاص تھا وہ تھی کہ جو آزمائش نبیوں پہ آنی تھی، صحیح، آپ اس کو عام حالات میں کہہ لیں کہ اللہ نے کربلا کی ساری 3D مووی پہلے ہی بتا دی، پہلے ہی نبیوں کو دکھائی کہ یہ ہوگا۔ تو پھر آتا کیا ہے کہ وہ لرز گئے، ان کا مالک ہم نہیں کر سکتے، یہ اتنی بڑی کم، یعنی جب دکھایا گیا کہ کربلا کا لکو تک صحرا ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، ہر چیز ہے، تو اب نبیوں کے سردار کو وہ چیزیں کرنی تھی۔ شاہ جی اس طرح سے تو انکار شیطان نے بھی کیا تھا، تو پھر ان دونوں میں فرق کیسے ہوا؟ وہ اس سے ڈر گئے، لرز گئے، انہوں نے کہا مالک ہماری اوقات نہیں ہے، یہ چیزیں بڑی ہیں، ہمارے سے یہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ یعنی زمین نے بھی اللہ کو کہا کہ یہ اتنا بڑا نور جو میرے پہ نازل کر رہا ہے میرے سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ آسمان نے بھی اللہ کو کہا کہ میرے سے نہیں اٹھایا جائے گا، مالک تو بڑا ہے، تیری مہربانی ہے، دیکھ لیں۔ پہاڑوں نے بھی کہا، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کتاب کو، اس ذکر کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن شیطان نے کیا کیا؟ اس نے ڈرنے کی بجائے اس نے کہا کہ مجھے آگ سے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ نے جو جملہ ہے نا جس کے اوپر مردود کیا گیا، وہ انکار سے نہیں کیا گیا، استکبرتا، تو غرور کرتا ہے، ام کنت من العالین، کہ تو عالین میں سے ہے، یعنی تو ان لوگوں میں سے ہے جو اعلیٰ علیین میں ہم نے کونے سے پہلے بنائے تھے۔ صحیح، پھر آپ کو شاید سمجھ آئے یہ جو میں جہاں سے جس حدیث سے شروع کیا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی پہ تھے، یعنی سرکار تو کونے سے پہلے کی بات ہے۔ بالکل، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا ہے اولو خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا۔ تو جو اللہ نے جس نور کو تخلیق کیا وہ سرکار کا نور تھا، اور نبی اپنی امت کے بغیر نہیں ہوتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ تھے نا جو پردہ قدرت میں موجود تھے، جن کو آدم کو سجدہ کرنے کا جو ہے نا وہ پابند بھی نہیں کیا گیا تھا۔ یعنی شیطان کو تو عالین کا تعارف تھا، شیطان کو جب اللہ نے کہا ہم کنت من العالین تو اس نے یہ کہا کہ عالین کون ہے؟ نہیں، اسے پتہ تھا عالین کون ہے۔ تو شیطان کو تو عالین کا تعارف تھا، ہمیں نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے کہ وہ کون تھے۔ ان عالین میں سے، یعنی جہاں پہ آدم علیہ السلام کو یہ کہا جاتا ہے کہ علم الآدم اسماء کلہا، ہم نے آدم کو تمام ناموں کا جو ہے وہ علم دیا، تو نام تو کسی نہ کسی چیز کا، شہر کا، بندے کا، کسی نہ کسی چیز کا تو ہوتا ہے نا۔ بالکل بالکل۔ تو وہ تھیں نا وہ روحیں جن کے نام عرش کی ساق پہ لکھے ہوئے تھے، جن کے ناموں کی تاثیر تھی کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تو وہ کچھ ہستیاں تو تھیں نا، بے شک، ٹھیک ہے۔ جیسے مولا امیر کائنات نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی امام تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے پاک بی بی سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم جو ہے آدم کی تخلیق سے 70,000 سال پہلے اللہ کے جو ہے نا وہ حریم میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور فرشتے ہماری تسبیح سن کے اللہ کا ذکر کرتے تھے، بی بی پاک سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہ۔ تو یہ گھر ازل سے تھا، ٹھیک، ابد تک رہے گا۔ تو یہ ایکسیپشنل تھے، یہ ماورا کے، یہ مطلب ماورائیت کے لوگ تھے۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں اس 3D سیمولیشن کی، جب نبیوں کو دکھائی گئی تو نبی لرز گئے۔ تو اب ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، دین ہے پریکٹیکل،
بالکل. نماز کرنے سے ہوتی ہے. یعنی آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں اور نماز کی کتاب کھول کے وہ ساری پڑھتے رہیں, نماز ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. جیسے کرنا ہے ویسے کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. آپ شدید پیاس ہے آپ کو, سامنے گلاس میں پانی پڑا ہوا ہے, آپ اس پانی کو پینے کی بجائے اس کو دیکھتے جا رہے ہیں, تسبیح نکال کے پانی 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 یا حق پانی یا پانی جو مرضی پڑھی جا رہے ہیں. 10 کروڑ دفعہ بھی پڑھیں گے, پیاس بجھے گی؟ نہیں بجھے گی. پانی پینا پڑے گا. دین پریکٹیکلٹی کا نام ہے, دین کرنے کا نام ہے, کیونکہ خود سرکار نے کر کے دکھایا ہے. اسوہ حسنہ کا مطلب ہے کہ جو سرکار نے کیا وہ کرنا ہے. سرکار نے کہا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, روزہ ایسے رکھو جیسے مجھے رکھتے ہوئے دیکھتے ہو, حج ایسے کرو جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو, زکوٰۃ ایسے دو جیسے مجھے دیتے ہوئے دیکھتے ہو. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نا. بالکل. تو جب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے یہ سارا کچھ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دین پریکٹیکل ہے, کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل. آپ کو نماز ادا کرنی پڑتی ہے. آپ کو صرف زبانی یا سوچ لیں کہ مطلب دل میں ہی آپ نماز جو ہے وہ سوچتے رہیں تو ہوگی نہیں ہوگی, کرنی پڑے گی. بالکل. اسی طرح دنیا میں نبوت کا منصب بھی کرنا پڑتا ہے. جتنا بڑا منصب اتنا بڑا پریکٹیکل. کائنات کا سب سے بڑا منصب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب 1,24,000 نبیوں کے سامنے جو ہولوگرافک سیمولیشن تھی, تو وہ ہولوگرافک سیمولیشن جب 3D ان کو دکھائی گئی وہ لرز گئے. پھر سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین آگے بڑھے کہ میں کرتا ہوں. تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین وہ ہستی ہیں جن سے اللہ کو شدید ترین محبت ہے. اور اللہ نے وعدہ کیا ہے سرکار کے ساتھ کہ اللہ آپ کو ان کے ہاتھ سے بچا لے گا. تو جب سرکار کے اوپر یہ آتا تو مشیت ویسے ہی لرز جاتی. پھر اس کے بدلے میں سرکار امام حسین علیہ السلام کی روح آگے بڑھتی ہے, اور رسالت مآب کی روح کو جو ہے وہ آ کے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ, آپ جو ہیں وہ کائنات کی سب سے مقدس ہستی ہیں, آپ تشریف رکھیں, آپ کی جگہ جو کچھ بھی ہے وہ میں اٹھاتا ہوں. آپ کی جگہ جو کچھ بھی ہے وہ میں اٹھاتا ہوں. اگر آپ کو یہ جو سمجھ آئے گی تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ حسین و منی وانا من الحسین کا ترجمہ کیا ہے. یعنی جو مشکلیں, پریشانیاں, مصائب سرکار ختمی مرتبت پہ آنے تھے وہ مولا حسین نے اٹھا لیے. یہ ہے کربلا, یہ ہے اس کا فنڈامنٹل. ٹھیک. اس کی وہاں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں. یعنی رسالت مآب پہ آنے والی ہر مشکل کے آگے رسالت مآب کا گھر کھڑا ہے. پھر شاید آپ کو درود ابراہیمی سمجھ آئے, اور پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گا کہ وہ کیسے لوگ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے تھے اذانوں میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دیتے تھے نمازوں میں, اور درود ابراہیمی پڑھتے تھے نمازوں میں, اور قتل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو کر رہے تھے. وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے مولا امام حسین کو شہید کرنے کے بعد جب نماز پڑھی تو نماز میں انہوں نے رسالت مآب کے نبی ہونے کی گواہی بھی دی اور درود ابراہیمی بھی پڑھا. تو کون سی نماز باقی رہ جاتی ہے؟ کون سی نماز باقی رہ جاتی ہے؟ تو سر مسلمان بھی تھے لیکن اس طرح کی حرکت بھی کر دی. کیا یہ صرف حکومت اور اپنے تخت کے اوپر رہنے کے لیے جنگ چل رہی تھی؟ بیٹا اصل لڑائی تو اپنے تخت کو بچانے کی تھی. کہیں اگر وہی جو ہے جو دین غالب آ گیا جو سرکار کا تھا, جو برتری کا درس ہی نہیں دیتا تھا, تو پھر یہ حکومتیں تو رہ جائیں گی نا. یعنی اشعث بن قیس نے جب مولا علی علیہ السلام کو قتل کروانے میں ساری سازش کی ہے تو اس کے پیچھے کیا تھا کہ مولا علی نے اسے کہا تھا کہ تو جو ہے وہ بدعنوان آدمی ہے, تو جو ہے وہ سرکاری مال میں غبن کرتا ہے, تو مجھے ذرا فری ہو لینے دے, میں تیرا احتساب کروں گا. تو اس سے پہلے کہ اس کا احتساب ہو اس نے دشمنوں کو مولا علی کے سر پہ لا بٹھایا. یہ اس دور کی سمجھ آئے نا. اور یہ اشعث بن قیس کون ہے؟ اس کا باپ قیس الکندی رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن ہے. اس کا بیٹا اشعث بن قیس. اشعث بن قیس کی بیٹی ہے
جودہ بنت اشس جو امام حسن کی قاتل ہے، اشس بن قیس کا بیٹا محمد بن اشس جس نے مسلم ابن عقیل کو بنا دے کے دھوکے سے جو ہے وہ قید کروایا اور پھر قتل کروایا، محمد بن اشس. تو یہ خاندان شروع سے ہی دشمن تھا، یہ ہے. اب آ جاتے ہیں یہ کربلا میں ہوا کیا. اب وہاں کی سیمولیشن کی بات کر رہے، اب ذرا دنیا میں آ جاتے ہیں. دنیا میں کربلا کی بنیاد اس دن پڑتی ہے جس دن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ظاہری طور پہ تشریف لاتے. ٹھیک. اب ہوا ہے بیٹا، خوشی کا وقت ہے نا. تو سرکار ختمی مرتبت مولا امام حسین کو اٹھاتے ہیں، چومتے جاتے ہیں، کبھی گلے سے، کبھی بازوؤں سے، کبھی آنکھوں سے، کبھی ماتھے سے، کبھی پیروں سے، اور روتے جاتے ہیں. میں نے کعب بن عبداللہ انصاری کعب بن عبداللہ انصاری کا بھی واقعہ بتایا تھا کہ انہوں نے جب رسول اللہ کو روتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو رسالت مآب نے انہیں کربلا سنائی. لیکن کعب بن عبداللہ انصاری کو سنانے سے پہلے، یعنی کربلا کا سب سے پہلا ذاکر، کربلا کے سب سے پہلے جو ہے وہ بیان کرنے والے عالم، کربلا کی ساری ٹوٹل پروز اینڈ کرونز بتانے والے سب سے پہلے شخصیت جو اس دنیا میں ہے وہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین خود ہیں. بے شک. بی بی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کس نے رلا دیا؟ تو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے اس بیٹے کو دنیا جو ہے وہ قتل کرے گی، اور ایسی حالت میں قتل کرے گی کہ اس کے اوپر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوگا. اس کے سارے انصار، دوست، اولاد سب مار دیے جا چکے ہوں گے، اور یہ ایسی حالت میں قتل ہوگا کہ اس کا سر سجدے میں ہوگا. سارا کچھ تو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک چیز کربلا ہونے سے بہت پہلے بیان کی تھی. اب بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کو اب سمجھتے کیا ہے؟ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی زبان اتنی مقدس ہے، اتنی پاورفل ہے، اتنی عظیم ہے کہ جس کے کہنے پہ آپ نے کائنات کا سب سے بڑا غیب خود اللہ اس کو مان لیا. یعنی اللہ ہم نے دیکھا تو نہیں، ہم نے محسوس تو نہیں کیا، سرکار نے کہا یہ اللہ ہم نے مان لیا. وہ اتنی مقدس زبان ہے جن کے کہنے پہ ہم قیامت کو، حق کو، جو ہے فرشتوں کو، ہر چیز کو مانتے ہیں. ہر غیب تو ہم نے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی بتانے پہ مانا ہے. تو ہم یہ سوچتے رہیں کہ جی سرکار کو پتہ تھا کیسے تھا، وہ اپنی عقل پہ ہی ماتم کر لیں اور تو کچھ نہیں ہے. سرکار نے بیان کیا بی بی سے، بی بی پاک سیدۃ العالمین سے. بی بی پاک نے پھر جو ہے وہ پوچھا کہ یا رسول اللہ جب یہ اس بچے کے اوپر یہ وقت آئے گا تو آپ ہوں گے؟ کہا نہیں میں نہیں ہوں گا. کہا علی ہوں گے؟ کہا بالکل نہیں وہ بھی نہیں ہوں گے. کہا میں ہوں گی؟ انہوں نے کہا جی بالکل نہیں. کہا حسن ہوں گے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں ہوں گے. تو پھر اس کی مدد کون کرے گا؟ اس کی مدد کون کرے گا؟ بی بی نے پھر اللہ سے دعا کی. یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا پہ آتے ہی بی بی نے جو پہلی دعا کی ہے اس کا بہت سال بعد جا کے اس کا رزلٹ نکلتا ہے. جب بی بی کی وصیت ہوتی ہے، بی بی نے اپنی وصیت میں کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں. یہ الاحتجاج الطبرسی ایک کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. بی بی نے اپنی وصیت میں لکھا ہوا ہے کہ علی میں نے اللہ سے آپ کے لیے بیٹا مانگ لیا ہے، نام میں نے عباس رکھ دیا ہے. مولا عباس کا نام بھی بی بی نے رکھا ہے. میں نے 2 کرتے سی دیے ہیں. سرکار مولا عباس جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو پہلا کرتا جو انہوں نے پہنا وہ بی بی کے ہاتھ کا تھا، اور آخری دن جب شہادت ہوئی ہے تب بھی جو کرتا پہنا ہوا تھا وہ بی بی کے ہاتھ کا. ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے بی بی پاک سیدۃ العالمین سی کے رکھ کے گئی تھی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو پتہ تھا قد کتنا ہوگا، کتنے جو ہے وہ ہوگا، کیسا بی بی نے سیا تھا تو کچھ تھا نا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سرکار باہر نکلتے ہیں. کعب بن عبداللہ انصاری کا پورا واقعہ ہے کہ وہ روتے ہیں، سرکار سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے جو کربلا سنائی ہے، یعنی رسالت مآب نے وہ کربلا بہت سارے لوگوں کو بتائی ہوئی تھی، سب کو پتہ تھا ہونا کیا ہے، کیسے ہونا ہے. یعنی اس وقت جب مولا حسین آئے تھے اور اس وقت جب مولا حسین نے شہید ہونا تھا، ٹھیک ہے، اس وقت تک سب کو پتہ تھا کہ یہ کیا ہوگا.
یعنی مولا حسین کی شہادت تقریباً 54 سال کی ایج میں ہوئی ہے، 53-54 سال کو اتنی ایج میں. ٹھیک. تو وہ 54 سال پہلے رسالت مآب نے بتایا تھا کہ یہ ہوگا. ایک ایک بندے کو پتا تھا، مولا حسن کو بھی پتا تھا کیا ہوگا، بی بی کو بھی پتا تھا، مولا علی کو بھی پتا تھا، ان کے جاننے والوں کو بھی پتا تھا، صحابہ کرام کو بھی پتا تھا کہ یہ ہوگا. کربلا کا ایک ایک جو ہے نا آپ اس ایک نٹی گریٹی تک سرکار نے بیان کی ہوئی تھی. تو اسی لیے تو بی بی ام سلمہ جو ہے ام المومنین کو آپ نے مٹی دی تھی کہ یہ جب خون ہو جائے گی تو وہ وقت آ جائے گا جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں. اچھا شاہ جی، جان ابن باری کون تھے اور انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا کس طرح سے کربلا کے واقعے میں ساتھ دیا تھا؟ اب جان ابن حوی جو ہے نا یہ ابو ذر غفاری کے غلام ہیں. ٹھیک ہے. پیشے کے اعتبار سے لوہار ہیں، غلام ہیں، اور یہ زیرہ سازی اور تلواریں اور یہ بھالے وغیرہ بنانے کا کام کرتے ہیں. اور جان ابن حوی کی بہت دوستی ہے، حالانکہ وہ بہت بزرگ ہیں اور مولا علی کے ایک بیٹے سے بہت دوستی ہے. ٹھیک. انہیں بچوں کی طرح چاہتے ہیں. جناب جعفر بن علی. ٹھیک. جعفر بن علی جو ہے ان کے ساتھ جان ابن حوی کا بہت پیار ہے. جان ابن حوی رسول اللہ کے صحابی ہیں. ٹھیک. انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ زندگی گزاری. جناب ابو ذر جو ہے انہوں نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری. اور جان مدینے آ گئے. مدینے میں پھر وہ یہیں رہے. تو مولا علی کے گھر سے ان کو بڑا پیار تھا. ایک دن جعفر ابن علی آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ تلواریں، کچھ بھالے اور کچھ چیزیں چاہیے، یہ ذرا جو ہے وہ ہمیں دے دیں. انہوں نے کہا کیوں اتنی کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی آج ہی چاہیے، کیونکہ مولا حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. جناب جان ابن حوی کھڑے ہوتے ہیں کہ اچھا، کیا یہ وہی وقت ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا؟ تو جناب جعفر ابن علی کہتے ہیں کہ ہاں یہ وہی وقت ہے. تو جناب جان کہتے ہیں میں نے بھی جانا ہے. انہوں نے کہا مولا حسین سے پوچھ لیجئے. مولا حسین کے پاس آتے ہیں جناب جان اور مولا حسین کو کہتے ہیں کہ آپ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا؟ ان کا ہاں. پھر وہی سوال کرتے ہیں کیا یہ وہی وقت ہے کہ جس کا آپ کے جد نے، آپ کے نانا نے آپ کو بتایا تھا؟ ان کا بالکل یہ وہی وقت ہے جس کا میرے نانا رسول اللہ نے مجھے بتایا تھا. جناب جعفر کہتے ہیں میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے. مولا حسین جو ہے وہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ میرے جد کے صحابی ہیں، آپ بزرگ آدمی ہیں، آپ جو ہے وہ کیوں اتنی تکلیف کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گا، اور مجھے اس لیے ساتھ نہیں لے کے جاتے. یعنی جناب جان جب میں پڑھتا ہوں نا تو میرے اندر سے کہیں اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مولا آپ مجھے اس لیے ساتھ نہیں لے کے جاتے کہ میرے جسم سے بدبو آتی ہے، میرا رنگ کالا ہے. مولا حسین اٹھتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، نہیں، آپ کے جسم سے جو خوشبو آتی ہے وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. پھر یاد رکھیے گا کربلا میں سب لوگوں کو پتا کہ سوار اتنے تھے، ہماریاں اتنی تھیں، گھوڑے اتنے تھے، لیکن اس میں جہاں خیمے اور سامان لدا ہوا تھا وہ 3 اونٹ گاڑیاں بھی تھیں. اچھا. 3 اونٹ گاڑیاں تھیں جس پہ خیمے اور باقی سامان لگا ہوا تھا. وہ تینوں اونٹ گاڑیاں جناب جان ابن حوی کی تھی. جناب جان ابن حوی کی تھی تینوں اونٹ گاڑیاں. جناب جان ابن حوی نے مالک کے خیمے، مالک کا گھر. اچھا ایک اور چیز، مولا حسین نے جب مدینہ چھوڑا اور مکے میں پناہ لی، مکے میں گئے تو کہاں پہ رہے؟ کسی کے گھر میں رہے. یعنی جتنی کتابیں تاریخ کی، محمد بن جریر طبری دیکھ لیں، سیوطی دیکھ لیں، مطلب امام قرطبی دیکھ لیں، ذابی دیکھ لیں، جو مرضی دیکھ لیں، جتنے بھی روایتیں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ لیں، مولا حسین کسی کے گھر ٹھہرے تو بالکل نہیں ٹھہرے. کہاں ٹھہرے؟ مکے میں اسی جگہ ٹھہرے جس کو شب ابی طالب کہا جاتا ہے، جہاں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے 3.5 سال گزارے تھے. امام حسین نے شب ابی طالب میں جا کے خیمے لگائے، ٹھیک، وہاں سے حج کا ارادہ کیا. اچھا شاہ جی، یہ بھی بتائے گا کہ یزید اصل میں کون تھا؟ وہ کس طرح سے حکمران بنا اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت سے انکار کیوں کیا تھا؟ یہ لڑائی کربلا کی 1-2 دن کی نہیں ہے، یہ ڈیکیڈز کی جنگ ہے. جی، ڈیکیڈز کی. بدر میں 70 سردار مکے کے مارے جاتے ہیں.
70 میں سے 38 کس نے مارے؟ مولا علی نے. مولا علی نے. احد میں تقریباً جو ہے وہ جب پہلے جنگ ہوتی ہے، بعد میں تو جو ہے وہ کفار کے لشکر نے جو ہے درے میں سے حملہ کیا نا، جب پہلے جنگ ہوتی ہے تو تقریباً 400 کے قریب لوگ جب ان کو پسپا ہو کے دوڑنا پڑتا ہے. یعنی احد میں جنگ 2 مرتبہ ہوئی ہے. ایک دفعہ جب کفار کے لشکر حملہ کرتا ہے اور مسلمان جو ہے وہ مزاحمت کرتے ہیں تو ان کو پاؤں اکھڑتے ہیں اور ان کو جنگ چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے. اس وقت ان کی بہت زیادہ لوگ شہید مطلب بہت زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں. پھر جب وہ درے سے حملہ کرتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے بہت سارے لوگ شہید ہوتے ہیں. یعنی دونوں طرف جنگ کا احد کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. ٹھیک ہے. جو 400 لوگ ان کے پہلے حملے میں مارے گئے تھے، جس کے بعد ان کے پیر اکھڑ گئے تھے، ان 400 میں سے 280 سے زیادہ لوگ مولا علی کی تلوار سے مرتے ہیں. ٹھیک ہے. خندق میں جو ہے وہ پلس مائنس جو ہے وہ کیونکہ خندق تھی، محاصرہ تھا، تو چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی تھیں. تو چھوٹی موٹی جھڑپوں میں جو ہے وہ کچھ کتابیں کہتی ہیں 30، کچھ کتابیں کہتی ہیں 20، کچھ کتابیں کہتی ہیں 40. لیکن آپ سمجھیں کہ اس 20، 30، 40 لوگ جو کافروں کے مارے گئے اس محاصرے کے دوران جھڑپوں میں، کیونکہ مکمل جنگ تو ہوئی نہیں. مکمل جنگ تو ہوئی عبد الود کو جب مولا علی نے مارا اور اس کے بعد وہ چیزیں ختم ہو گئیں. لیکن اس میں زیادہ تر لوگ، یعنی اگر 40 ہیں تو 40 میں سے 20 سے زیادہ مولا علی کے ہاتھ کے مارے ہوئے ہیں. اب مولا علی سے دشمنی عرب کے ہر گھر کو ہے، عرب کے ہر قبیلے کو ہے، عرب میں ہر اس بندے کو ہے. کیونکہ جب مولا حسین علیہ السلام نے کربلا میں سوال کیا نا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں کہوں کہ ہم جانتے ہیں آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر مجھے مارتے کیوں؟ تو ایک نے کہا تھا، یہ شمر نے یا عمر ابن سعد نے، لبغض ابیک، کہ تیرے باپ کی دشمنی میں تجھے مارتے ہیں. تبھی یزید نے یہ کہا تھا جب مولا امام حسین علیہ السلام کا سر گیا نا یزید کے دربار میں، تو اس نے وہ ایک چھڑی ماری. اب چھڑی کون سی؟ کسی بھی بادشاہ کے پاس، کسی بھی لیڈر کے پاس ایک آرڈر روپ ہوتی ہے نا، چھوٹی سی چھڑی. ٹھیک ہے. وہ جس کو اس کے جو ہے تخت کی اقتدار کی نشانی سمجھا جاتا ہے. اس نے اس چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پہ مارا. تو جناب زید ابن ارکم جناب ارکم کے بیٹے اور سرکار ارکم رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کبار صحابہ کرام میں سے ہیں. زید ابن ارکم یزید کے دربار میں موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یزید یہ تو کیا کر رہا ہے؟ یزید یہ تو کیا کر رہا ہے؟ میں نے ان لبوں کو جو ہے وہ رسول اللہ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے جو ہے ان کی کرتے ہوئے تو ان کو مارا ہے. تو جناب زید ابن ارکم نے جب یہ کہا اور یزید کو انہوں نے لعن طعن کی، تو یزید نے اپنے جلاد کو اشارہ کیا. تو جناب زید ابن ارکم کو یزید کے دربار دمشق میں قتل کیا گیا. یہ بھی جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے اور محمد بن جریرہ طبری نے لکھا ہے کہ زید بن ارکم کا قتل یزید کے دربار میں اس وقت ہوا جب یزید نے مولا امام حسین کے کٹے ہوئے سر کی گستاخی کی اور زید بن ارکم کھڑے ہو گئے تو اس نے اپنے جلاد کو کہا ان کو مار دو. ٹھیک ہے سر. یہ واقعہ کربلا سے کتنے ٹائم کے بعد بیٹا؟ واقعہ کربلا کے بعد جب شہداء کے سر دمشق میں گئے ہیں تو یہی کتنے مہینے 1.5 مہینے کی بات ہوگی، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا. مطلب اس وقت میں وہ بہت جدید قسم کے جو ہے نا وہ گاڑیاں تو نہیں تھیں کہ ایک ہی دن میں سارا سفر طے ہو جاتا، اور یہ 2800 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر تھا، 2 ملک کراس کرنے تھے. ٹھیک ہے. وہ جو ہے عرب سے نکل کے عراق میں، عراق سے نکل کے مطلب عراق میں جب جنگ ہوئی ہے تو وہ جو ہے نا عراق سے لے کے پورا ایک بہت لمبا راستہ ہے دمشق تک. ٹھیک ہے. وہ سارے کا سارا ظاہر سی بات ہے پیدل، زنجیروں کے ساتھ، بیڑیوں کے ساتھ یہ سارا طے کیا گیا. اب جب یزید کے دربار میں یہ ہوا جس وقت اس نے چھڑی ماری تو اس نے ایک شعر پڑھا ہے، وہ مستند ترین تاریخوں میں لکھا ہوا. میں ایک مانتا ہوں کہ ایک دین ہے، وہ ہے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا. ایک رسول، ایک اللہ، ایک کتاب. جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ان سے محبت واجب، جس نے رسول اللہ سے دشمنی کی ہے جن سے رسول اللہ نے دشمنی کی اس کی دشمنی واجب. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے یہی تو کہا ہے کہ اپنی دوستی اور دشمنی کا معیار ہمیں رکھو.
سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین نے یہی تو کہا ہے، مستند ترین حدیث ہے، سکہ حدیث میں ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد مصطفیٰ اس کو اس کے گھر، اس کی مال، اس کے جان، اس کی ہر چیز سے زیادہ جو ہے وہ محبوب نہ ہو جاؤں، عزیز نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو سرکار سے محبت کے دعوے کرنے والے یہ کر رہے تھے، اس وقت کر رہے تھے. مولا سید سجاد کا ایک جملہ ہے جو اس پورے واقعے کی ایک ایک چیز کی درد کو دکھاتا ہے کہ جتنی دشمنی لوگوں نے ہماری محبت کے واجب ہونے کے احکامات آنے کے بعد ہم سے کی ہے، اگر اللہ ہماری دشمنی کا حکم دے دیتا تب بھی لوگ اتنی دشمنی ہم سے نہ کرتے. اس درد کو سمجھ سکتی ہیں آپ کہ جب جو ہے وہ آ چکی تھی کہ کل لا اسلکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربی والی آیات مودت آ چکی تھیں. اللہ حکم دے چکا تھا کہ ان سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، پھر لوگوں نے قتل کر دیا. تو مولا امام سجاد یہی کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہماری دشمنی کا حکم دیتا تو شاید یہ حالات نہ ہوتے. اگر اللہ hماری دشمنی کا حکم دیتا تو شاید یہ حالات نہ ہوتے. اس کے پیچھے کوئی پیغام تھا، جنگ مقصد نہیں تھا. Obviously جنگ مقصد نہیں تھا، جنگ تھی. اب یہاں پہ آپ کو میں کاز بتاتا ہوں کربلا کا کیا ہے. یزید نے ایک شعر پڑھا، وہ بتا کے پھر میں واپس جاتا ہوں کہ کاز کیا ہے، کیونکہ میں رک کے اس لیے اس کو کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو یہ ساری تصویر سمجھ آئے کہ ہوا کیا. یزید نے شعر پڑھا کہ نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی کتاب آئی، نہ کوئی نبی آیا. یہ تو سب بنی ہاشم نے حکومت کا چکر چلایا تھا. آج اگر میرے بڑے موجود ہوتے، اور اس نے نام لے کے کہا کہ اگر میری دادی ہوتی تو وہ کہتی یزید تیرے ہاتھ کبھی شل نہ ہو، تو نے بدر کا احد کا بدلہ لے لیا. یہ میں کوئی شیعہ روایت نہیں پڑھوں، یہ جلال الدین سیوطی کی روایت ہے. امام شافعی نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، امام نسائی نے خصائص علی میں اس کو نقل کیا ہے. ٹھیک ہے. امام نسائی تو پہلے شہید ہو گئے ہوئے تھے، لیکن ان کی جو تفسیریں ہیں اس میں ذکر ہے. ٹھیک ہے. پھر تفسیر در منصور میں جب جلال الدین سیوطی نے کیا تو اس نے بھی اس واقعے کو اس کو کوٹ کیا ہوا ہے مختلف آیات کی تشریح کے ضمن میں. امام غزالی نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے. لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں، دیکھیں میں بار بار ایک بات کرتا ہوں، بیٹا سمجھیے ہماری دشمنیاں ہیں، آپس میں ہو سکتی ہیں، فقہی اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا واسطہ ہے اپنی دشمنیوں کو اپنی ذاتوں تک رکھیں، رسالت مآب کے گھر تک نہ لے کے جائیں. صحیح بات کیا آپ نے. اپنی دشمنی اپنی ذات تک رکھیں. ہے مطلب میں یہ اختلاف ختم نہیں ہوں گے، نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ہر بندے کا پوائنٹ آف وینٹیج ہے، میں اس کے اوپر جاتا نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، لیکن میں اس بات کو بڑے دل سے مانتا ہوں کہ کم از کم سرکار کے گھر سے دشمنی مت کریں. گھر سے دشمنی مت کریں، یہ بہت ظلم کی بات ہے. بہرحال کم ٹو دا پوائنٹ. اب جو فنڈامنٹلز ہیں کربلا کے، تو اس کا فنڈامنٹل 2 خطبوں میں، ویسے تو مولا حسین کے بہت سارے خطبے ہیں لیکن 2 خطبے ہیں. ایک جس وقت آپ نے 8 ذی الحج کو اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور رخت سفر شروع کیا تو آپ نے خانہ کعبے میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا. اس وقت دیا کہ جب بہت بڑے جید صحابہ کرام مولا حسین علیہ السلام کو سفر سے روک رہے تھے، اور وہ سارے لوگ رسالت مآب کے جو ہے وہ وفاداروں میں سے تھے، ان سے محبت کرنے والے میں تھے. کچھ جو ہے وہ تھے جو نیک نیتی سے چاہتے تھے کہ مولا امام حسین رک جائیں. تو آپ نے خطبہ دیا کہ میں اپنے قاتلوں کو، بلکہ شان سے شروع کیا کہ تم دیکھتے ہو کہ حاجیوں کے لباس میں لوگ جو ہے وہ میرے قتل کے ارادے سے خانہ کعبے میں آ چکے ہیں. میں اپنے قاتلوں کو خانہ کعبے کے پردے کے پیچھے چھپنے نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. میں خانہ کعبے کی توہین پامال ہونے نہیں دوں گا. پھر آپ نے ایک بڑا لمبا خطبہ دیا جس میں آپ نے بتایا کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں فنڈامنٹل، باقی بہت لمبا خطبہ لیکن اس میں چاند جائیں، یہ کام کرنے کا حکم مجھے میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے. مجھے پتہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن میں یہ کام ضرور کروں گا چاہے اس میں میرا فائدہ ہو یا نقصان ہو. کربلا فائدے نقصان کی جنگ نہیں ہے.
کربلا فنڈامنٹلز کی جنگ ہے. پھر آپ نے ایک اور بات کی کہ کیا تم لوگوں کو یاد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کرایا صحابہ کرام کو کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کی تھی کہ اگر تم میں سے کوئی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اعلانیہ جو ہے وہ شریعت کا مذاق اڑاتا ہو، ایسے بادشاہ کو دیکھو جو ظلم سے حکمرانی کرتا ہو، ایسے بادشاہ کو دیکھو جو اللہ کے حلال کو حرام اور اللہ کے حرام کو حلال کرتا ہو، تو اس کے ساتھ جو راضی ہوگا وہ اس کے ساتھ آخرت میں محشور کیا جائے گا. یہ حدیث یاد کرانے کے بعد مولا امام حسین نے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس وقت ممبروں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو دین کا اعلانیہ مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ کے حلال کو حرام اور اللہ کے حرام کو حلال کرتے ہیں. میں ایسے لوگوں کے ساتھ زندہ رہنے کو موت کو ترجیح دوں گا. میں ایسے لوگوں کے ساتھ زندہ رہنے کی بجائے موت کو ترجیح دوں گا. میں جا رہا ہوں. یہ مالک کا خطبہ ہے جو کربلا کی فنڈامنٹلز بتاتا ہے. پھر جب ولید ابن عتبہ نے مولا امام حسین سے یزید کے لیے مدینے میں 28 رجب، اس سے بھی پہلے مکہ کی بات کر رہا ہوں، اس سے پیچھے جب مالک نے فیصلہ کیا ہے تو 27 رجب کو جب اس نے بلایا ہے مولا امام کو اور اس نے کہا کہ یزید بیعت مانگتا ہے، تو مالک نے ایک جملہ کہا تھا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اصول بتایا تھا. یہ حکومت کی لڑائی نہیں تھی، اور حکومت کی لڑائی ہوتی تو سب سے بہترین موقع تھا. حاجی اتنے آئے ہوئے تھے، اگر لشکر کشی کرنی ہوتی تو مالک وہاں پہ لشکر کشی کرتے نا، وہاں لڑائی ہوتی نا، وہاں نہیں ہوئی. اچھا جعفری صاحب، یہاں پر کوفیوں کا بھی ذکر ضرور کر دیجیے گا کہ انہوں نے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط بھی لکھے، لیکن بعد میں غداری کیوں کی؟ ان کا مائنڈ سیٹ پھر اس وقت چینج کیوں ہو گیا تھا؟ کس نے کنونس کیا اور بعد میں کیا ان کو اس کے اوپر افسوس ہوا؟ بالکل بیٹا ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان میں دو کردار سمجھنے پڑیں گے. دو کردار صرف کربلا کے بتاتا ہوں آپ کو، یہ تھوڑی سی نا پکچر کلیئر ہو جائے گی. ایک عبداللہ ابن متی اور ایک جو ہے وہ زہیر ابن کین. یہ دو کریکٹر اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو کربلا کی فنڈامنٹل سمجھ آتے ہیں. حالانکہ میں کچھ اور بات کرنی تھی، آپ نے یہ سوال کر دیا تو میں چلیں ادھر آ جاتا ہوں، پھر میں واپس اپنے اسی طرف جاؤں گا جو میں بات کر رہا تھا. عبداللہ ابن متی وہ آدمی ہے جو مدینے میں، مکے میں ہر وقت مولا امام حسین کے ارد گرد ہے. ہر وقت مولا امام حسین کے ارد گرد ہے. مالک یہ کر دے، مالک یہ دعا کر دے، مالک یہ کر دے، مالک یہ کر دے، میں آپ کا خادم، میں آپ کا، جیسے ہوتے ہیں. جس وقت مولا نے جو ہے وہ مدینے سے تو ساتھ آ گیا، بالکل مکے میں جب مالک نے احرام کھولا ہے اور آپ نے سفر کا ارادہ کیا 8 ذی الحج کو، اور عبداللہ ابن متی کو کہا کہ چلو میرے ساتھ. تو عبداللہ ابن متی نے کہا کہ مالک آپ جائیں، میں حج کر کے آتا ہوں. یعنی وہ شخص جس نے امام حسین کے ساتھ زندگی گزاری تھی، ہمیشہ ساتھ رہا، بڑے دعوے کرتا تھا، اس کو پتہ تھا نا رسول اللہ نے کیا کہا، تو وہ بھاگنا چاہ رہا تھا جنگ سے کہ کسی طرح وہ موقع نہ آئے. بس مالک وہ جو ہے نا وہ اچھی باتوں میں مالک کے ساتھ رہیں گے. پھر زہیر ابن کین جس کی مالک سے بنتی نہیں تھی، اچھا مولا امام حسین سے زہیر ابن کین کی بنتی ہی نہیں تھی. یعنی 5 مرتبہ مالک نے سفیر بھیجے ہیں زہیر ابن کین کی طرف کہ امام حسین بلاتے ہیں. ٹھیک. اس نے 5 مرتبہ انکار کیا ہے. اچھا 3 مرتبہ مولا عباس گئے ہیں اور 2 مرتبہ سرکار علی اکبر گئے ہیں. 5ویں مرتبہ بیوی نے اس کو لان تان کی ہے کہ دشمن کا بھی بچہ اگر گھر آ جائے، دشمن کا بھی بیٹا اگر دروازے پہ آ جائے تو اس کی بات سنتے ہیں. امام حسین نے 3 مرتبہ اپنے بھائی کو بھیجا ہے، حضرت عباس گئے ہیں 3 مرتبہ، اور اس نے ہر بار کہا میں نہیں ملنا مولا حسین سے. جناب سرکار علی اکبر کو پہلی مرتبہ بھیجا ہے، اس نے کہا کہ جی میں نے نہیں ملنا، جاؤ مولا حسین کو کہہ دو میں نے نہیں ملنا. سرکار علی اکبر واپس گئے، مولا حسین نے دوبارہ بھیجا. جب سرکار علی اکبر 5ویں مرتبہ آئے ہیں نا، یعنی 3 مرتبہ مولا عباس، دوسری مرتبہ سرکار علی اکبر آئے ہیں، تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ بار بار حسین آپ کو پیغام بھیج رہے ہیں، بار بار ان کے بھائی آ رہے ہیں اور بیٹے آ رہے ہیں، تو تم عرب کے سردار ہو
تو لعنت ہو تم پہ، یہ ایسے جملے لکھے ہوئے اچھا کہ ہماری روایت یہ کہتی ہے کہ دشمن کا بھی بیٹا اگر دروازے پہ آ جائے تو بات سنتے ہیں. مولا حسین کا بیٹا تیرے دروازے پہ دوسری مرتبہ آیا اور تو بات ہی نہیں سن رہا. پھر زہیر ابن کین اٹھے ہیں اور امام حسین کے پاس گئے ہیں. ٹھیک. پھر جب وہ زہیر ابن کین گئے ہیں، مالک نے سب کو باہر نکال دیا، اپنے خیمے کا پردہ گروا دیا. تو تاریخ میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، بہت صراحت سے لکھی ہوئی ہیں. کچھ عرصے کے بعد، کچھ دیر کے بعد جب جو ہے وہ زہیر ابن کین امام حسین کے خیمے سے باہر نکلے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت لمبا سفر کر کے آئے ہیں. امامہ گلے میں تھا، کپڑوں پہ مٹی سی دھول تھی، اور وہ ایسے چل رہے تھے جیسے بہت تھکے ہوئے. اچھا. پتہ نہیں مالک نے ان کو کیا دکھایا، کیا ہوا، اس کی تو کوئی نہیں. واپس جا کے اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا حسین کی مدد کا، اب میں یہاں سے آگے نہیں جاؤں گا، لیکن مجھے جو امام حسین نے بتایا یا جو میں نے رسول اللہ سے سنا تھا وہ ہونے کا وقت آ گیا. میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اس لیے دیتا ہوں کہ اگر تم میری بیوی کی حیثیت سے ہوگی تو یہ لوگ تمہیں قید کر لیں گے. اچھا. میں امام حسین کے ساتھ رہوں گا، یہ سارا خیمہ، یہ سارا کچھ یہ تم رکھو، لیکن ایک کام کرنا کہ جب امام حسین کی اور ہم سب کی شہادت ہو جائے، امام کے گھر کے بچے بھوکے ہوں گے، کھانا لے کے آ جانا. جناب زہیر کی بیوی یعنی دو ہیں، عبداللہ ابن متی اور زہیر ابن کین، یہ کریکٹرسٹکس تھے. وہ لوگ جو دل سے مالک کو سمجھتے تھے اور پھر ان کے ساتھ نہیں گئے، اور وہ لوگ جو دل سے مالک کو مانتے ہی نہیں تھے وہ پھر مالک کے ساتھ ہو گئے. اللہ نے چنی ہے کربلا، اللہ نے چنی ہے. مولا امام حسین نے تو چلیں اس کو ایگزیکیوٹ کیا نا، اللہ نے یہ بندے چنے ہوئے تھے کہ امام حسین کے ساتھ کون جائے گا. ٹھیک ہے. پھر کوفے والے، تو امام حسین علیہ السلام کو کوئی شک نہیں تھا. یہ جو کہانی بتائی جاتی ہے کہ امام حسین کو خط لکھے اور ان کو پتہ نہیں لگا اور یہ لگا، وہ سب جانتے تھے. ان کو پتہ تھا، ان کو پتہ تھا کوفے والے جو ہیں وہ اعتبار کے قابل نہیں ہیں. ٹھیک. ان کو پتہ تھا کہ ان کے باپ کے قتل میں بھی کوفے والوں کا ہاتھ ہے. ان کو پتہ تھا مولا علی کی شہادت میں بھی کوفیوں کا ہی ہاتھ ہے. ان کو پتہ تھا کہ مدائن کی چھاؤنی میں حملہ کرنے والے بھی کوفی تھے امام حسن پہ. ان کو یہ سب پتہ تھا. مطلب کہ وہ ٹرسٹ ان پر اس طرح سے نہیں کرتے تھے. لیکن بات وہی ہے بیٹا کہ کوفے سے کچھ لوگ گئے ہیں نا امام کے ساتھ، جنہیں حبیب ابن مظاہر کوفے سے تھے. بالکل. ٹھیک ہے. زہیر ابن کین بھی کوفے سے تھے، اور بہت سارے لوگ کوفے سے تھے. لیکن کوفے کی اس وقت کی آبادی، کوفہ ایک بڑا شہر تھا، یعنی اس وقت کوفے کی آبادی چلیں بہت زیادہ نہ سی 2 لاکھ تو ہوگی، 2 لاکھ تو ہوگی نا، کم سے کم آبادی جو کوفے کی آبادی ہیں، جتنا بڑا وہ کوفہ شہر تھا تو 1 لاکھ 2 لاکھ تو بندے ہوں گے نا. ان 2 لاکھ میں سے 2 یا 4 یا 5 بندے مالک کے ساتھ ہیں. میسم تمار بھی کوفے کے، 5 بندے 6 بندے مالک کے ساتھ ہیں. توابین کا گروہ بنا کیا تھا؟ وہ 3000 لوگ وہ کون سے تھے کوفے میں کہ جنہوں نے امام حسین کی مدد نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. اور بعد میں وہ توبہ کی. کیوں کی؟ جب بی بی جو ہے وہ جب کوفے میں آئی ہیں قید ہو کے، اور انہوں نے ان کوفے والوں کو لعن طعن کی ہے کہ تم لوگ وہ کہ جنہوں نے بی بی نے جن کا ایکو چیمبر توڑ دیا. ایکو چیمبر یہ ہوتا ہے سائیکالوجی میں کہ انسان وہی سننا چاہتا ہے جو اس کا اندر ہے. یعنی کوفیوں نے پہلے مالک کی مدد نہیں کی، بعد میں جب قیدی آئے تو کوفی یہ رو رہے تھے اور وہ صدقے کی کھجوریں پھینک رہے تھے. بی بی نے وہاں خطاب کیا ہے، کوفے والوں کو کہا کہ تمہارا یہ رونا ہے ہی کام کا نہیں ہے، تم نے اگر تھا تو تم کو اس کی ذمہ داری بھی لینی چاہیے تھی. تم لوگ جو وہ بی بی نے ان کو اڑا کے رکھ دیا. خطبہ بی بی پاک کا کبھی زندگی رہی تو وہ بتاؤں گا کہ جو کوفے میں بی بی نے خطبہ دیا ہے. کوفے والوں کو اس وقت سمجھ آئی کہ وہ کر کیا بیٹھے. پھر کوفے والے اٹھے، اس وقت بیکار تھا، تو ہو چکا ہوا تھا واقعہ. یعنی ایسا ہی تھا نا جیسے فرعون نے ڈوبتے ہوئے کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. تو جب سارا کچھ ہو چکا ہوا تھا پھر کوفے والوں کو کیا تھا، وہ پھر ہو گیا. شاہ جی، مختار الثقفی کون تھے اور انہوں نے کربلا کے واقعے کے بعد کس طرح سے انتقام لیا تھا؟ مختار ثقفی بھی کوفے کا ہی ہے. یس. ٹھیک ہے. اور جو ہے اس کا باپ بہت بڑا صحابی ہے. ٹھیک ہے. ابو عبیدہ ثقفی بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے جنرل ہیں جن کا بیٹا مختار ثقفی ہے. مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی. جناب ابو عبیدہ ثقفی رسالت مآب کے وفادار ترین صحابیوں میں سے ہیں. اچھا. اور مختار جو ہے وہ بہت
بہت کمال کی پرسنالٹی ہے. مختار کو بھی کیسے بدلا لیا تھا پھر؟ مختار کو بھی جس خاتون نے سارا کچھ بتایا، جس نے کربلا کا ایک ایک واقعہ بتایا، وہ زہیر ابن کین کی بیوی تھی. ٹھیک، جن کو طلاق دے جی دی. وہ پھر وہیں بیٹھ گئی تھیں. اچھا، اسی جگہ پہ جہاں پہ ان کا جو ہے وہ خیمہ تھا وہیں بیٹھ گئی تھیں. بیویوں کو خوراک دے کے واپس چلی گئیں، پھر وہیں رہتی تھی صحرا کے لکو دک صحرا کے درمیان. اسی حالات میں مشکل. مختار سے پھر ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہ مختار کو بتاتی ہیں کہ یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا. اچھا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں مختار نے جو بدلہ لیا ہے نا، اس میں سب سے بڑا کریکٹر حمید ابن مسلم کا ہے. ٹھیک، حمید ابن مسلم. حمید ابن مسلم کربلا کا راوی لوگ کہتے ہیں. ٹھیک، وہ بیسیکلی حمید ابن مسلم جو ہے وہ راوی جو ہے وہ کیوں بنا؟ کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد یزید کا ناپسندیدہ آدمی تھا. ٹھیک، یزید کا ناپسندیدہ آدمی تھا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد کا بڑا بھائی عباد اللہ ابن زیاد یزید کا پرائم منسٹر تھا. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی سفارش کی کہ میرے بھائی کو یہ مہم دے دیں، تو یزید نے کہا یہ بندہ اچھا نہیں ہے، میں اسے ویسے ہی تانگ ہوں. اچھا، تو اس کو میں یزید نے اپنے جاسوسی کے محکمے کا ہیڈ حمید ابن مسلم اس کو ابن زیاد کے پاس کہ جو کوفے جانے کا یعنی آرڈر دیا، اور ابن زیاد کے کوفہ پہنچنے سے پہلے اسے کہا کہ تم کوفہ پہنچو. اس نے کوفے میں بظاہر جا کے باورچی کا عہدہ سنبھال لیا. بظاہر وہ کوفے کا باورچی تھا، اور اس نے پھر 500 سوار دیے یزید نے اس کو کہ مجھے ایک ایک لمحے کی ڈائری چاہیے، جو کچھ تم کربلا میں دیکھو جو ابن زیاد کرے. بیسیکلی اس کا کربلا کا نہیں تھا، اس کا کام تھا ابن زیاد کی جاسوسی کرنا. ابن زیاد جو کچھ کرے مجھے اس کی رپورٹ چاہیے. 127 خط لکھے اس نے، 127 تقریباً 127-28 خط ہیں جو اس نے یزید کو ایک ایک دن، یعنی کوفے میں ابن زیاد کے آنے سے 2 دن پہلے سے لے کے جس دن کوفے میں شہداء کے، جس دن دمشق میں شہداء کے سر پہنچے وہاں تک. جیسے کہ شاہ جی آپ نے بتایا کہ مختار ثقفی کے ہاتھ کچھ خط لگے تھے، تو وہ جو خط ہیں کیا ان کا کوئی ریفرنس آپ بتا سکتے ہیں، یا کوئی ایسی کتاب یا اسکرپٹس جو کہ آج بھی موجود ہوں؟ ایک کتاب چھپتی ہے 1961 میں، پروفیسر ارنسٹ ونسنٹ، پروفیسر آف وار ہسٹری ہے، کرتبہ یونیورسٹی میں. اچھا، کرتبہ یونیورسٹی میں وہ جو کتاب چھپتی ہے وہ آج، اب میرے سے بھی، میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا، تو بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ کتاب نہیں ملتی. تو بھائی کتاب نہیں ملتی تو میرا قصور ہے؟ جی، یعنی ہمارے لیے کربلا بہت اہم ہے نا. جی، جو اسپین میں کرتبہ یونیورسٹی ہے ان کے لیے تو کربلا اہم نہیں ہے، نہ ان کا ریلیجن، نہ ان کے لیے تو ایک چھوٹی سی ریسرچ ڈاکومنٹ ہے. جی، اگر انہوں نے اس کو ایک دفعہ پرنٹ کروا دیا، دوسری دفعہ نہیں کروایا، تو اس میں ہمارے لوگوں کی بھی تو کوتاہی ہے. ہم نے جا کے وہ کتاب پڑھی، ہم نے جا کے وہ مینوسکرپٹ دیکھے. آج ہم یہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ کتاب نہیں ملتی، تو ہم نے جا کے کوئی ہم اپنے اتنے رنیسنس میں کہیں اس جگہ گئے؟ غرناطہ کے لال محلات تک وہ خط پہنچے کیسے؟ کتاب ہے لیجنڈ ان وار ہسٹری کربلا، جس میں تقریباً 30 صفحوں کا ایک دباچہ لکھا ہوا ہے. اس نے پروفیسر ارنسٹ ونسنٹ نے، اس نے کہا کہ میں یہ ساری کتاب لکھ رہا ہوں صرف ایک بندے کے جو ہے وہ ایویڈنس کے اوپر، وہ ہے حمید ابن مسلم. اور مجھے پتا ہے کہ میں جتنا اس معاشرے کو پڑھا ہوا ہے، اس دور میں اپنے سردار کو، اپنے بادشاہ کو غلط انفارمیشن دینے کا مطلب تھا موت کو دعوت دینا، اور صرف اپنی نہیں، اپنے پورے گھر کی موت کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حمید ابن مسلم نے جو انفارمیشن یزید کو ابن زیاد کی یا اس جنگ کی پہنچائی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے. ٹھیک، اس کی بنیاد پہ اس نے کتاب لکھی، اس کا ایک ریسرچ ڈاکومنٹ تھا. میں بار بار لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے لیے کربلا بہت اہم ہے، ہمارے لیے وہ کتاب بہت اہم ہے، ان کے لیے نہیں ہے. انہوں نے اس کو ایک بار چھپوا دیا، دوسری دفعہ ہم نے مسلمان ہوتے ہوئے بھی جب ہم تک وہ کتاب پہنچ گئی تھی تو ہم نے اس کو کبھی ری پرنٹ کروانے کی کوشش کی تو نہیں کی. کلیکٹیو ہم بھی تو مجرم ہیں اتنے ہی. اب ہم بات کریں کہ جی نام ہے وہ پروفیسر ملتا ہے، نام ہے وہ، تو ارنسٹ ونسنٹ کی 10 کتابیں اور مل جاتی ہیں، یہ نہیں ملتی کیونکہ یہ اس کے لیے کوئی اتنی اہم نہیں تھی. ٹھیک ہے، کرتبہ یونیورسٹی میں وہ سارے کے سارے خط موجود ہیں.
127 128 خط اللہ نے کربلا کو محفوظ کیا ہوا ہے. آج بھی جا کے اس کی مینوسکرپٹ لائبریری کے میوزیم میں جا کے دیکھ لیں, وہاں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, ڈھونڈ لیں اس میں سے جا کے. ٹھیک ہے, جائیں. دنیا پوری میں گلوبل لوگ ہیں نا, تو کہیں کوئی اتنی ہمت کرے نا, جائے جا کے کرتبہ یونیورسٹی کے میوزیم میں مینوسکرپٹس میں نکال لے وہ خط اور پڑھ لے, وہاں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا. آپ لکھ لیں ارنسٹ ونسٹن کی جگہ کوئی کتاب جا کے. اگر وہ کتاب نہیں ملتی تو اس کا مطلب ہے, یعنی سورج اگر کسی کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں, وہ سورج نہیں دیکھ سکتا, تو اس کا مطلب ہے سورج نہیں ہے. یعنی چمگادڑ کو اگر سورج نظر ہی نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے سورج ختم ہو گیا, چمگادڑ اندھی ہو گئی ہے نا. ہم اپنی باتیں جو ہے نا وہ کرتے ہیں. A Legend in War History کربلا کتاب ہے, اس میں یہ سارا حمید ابن مسلم کا راز ہے. ٹھیک. 1961 میں چھپی ہے, کرتبہ یونیورسٹی پریس نے چھاپی ہے, اور اس کے بعد دوبارہ نہیں چھپی. اچھا. اس میں وہ خط ہیں جس میں پوری کربلا کی کارگزاری ہے. یعنی وہ خط 127 یزید کے پاس تھے. جب یزید کے اوپر حملہ ہوا تو وہ جو ہے وہ خط مختار سقفی کے ہاتھ آ گئے. ٹھیک. یعنی اسی طرح, یعنی ٹوٹل مختار سقفی کی حکومت کا دور کتنا ہے, 26 مہینے یا 28 مہینے, تقریباً 1.5 پونے 2 سال 2 سال 3 سال. یزید کے بعد کون آیا تھا پھر؟ یزید تو قتل, اس کے بعد کون؟ یزید کے بعد جو ہے اس کے تخت کے اوپر مروان بن حکم بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, مروان بن حکم کے بعد عبد الملک بن مروان, عبد الملک بن مروان کے بعد شام بن عبد الملک. تو یہ ساری لیگیسی, یعنی بنو امیہ کی لیگیسی جو تھی وہ یزید کے گھر سے نکل کے جو ہے مروان کے گھر میں چلی گئی تھی. مختار کے ہاتھ وہ خط آ گئے. مختار نے اتنے تھوڑے سے عرصے میں تمام دشمنوں کو ڈھونڈا. وہ خط پڑھتا تھا, اسے پتہ لگ جاتا تھا, بندہ ڈھونڈتا تھا, مروا دیتا تھا. تبھی تو اس نے اتنی جلدی, ورنہ اس دور میں کون سی CIA یا CCD بنی ہوتی تھی جو فٹافٹ بندے لے آتے تھے. اس دور میں آپ دیکھیں نا, اس دور کا انفراسٹرکچر, اس دور میں جیو فینسنگ تو نہیں ہوتی تھی کہ بندہ کہاں گیا, کیا ہوا, کس نے کیا کیا تھا. اس وقت تو ریکارڈنگ بھی نہیں تھی. اس وقت کون سے CCTV کیمرے تھے. تو یہی سارے خطوط تھے جس میں یہ سارے ڈاکومنٹ موجود تھے. اب آج جو اس کتاب کے اوپر یا اس کے اوپر جو کیا جاتا ہے نا, میں وہی کہتا ہوں کہ ہم لوگ نا اپنی عقل سے سوچتے ہیں, ہماری عقل اس قابل نہیں ہے. ہم اپنی عقل سے سوچتے ہیں کہ یہ ہوا, یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. یعنی اس کتاب میں لکھا ہوا لیجنڈ ان وار ہسٹری میں ارنسٹ ونسٹن کہتا ہے کہ میں نے 2nd ورلڈ وار تک ساری چیزیں کور کی ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ کبھی دنیا میں اتنے زیادہ بندے مرے ہی نہیں ہیں جتنے کربلا میں مارے گئے. اچھا. یعنی وہ ایک جگہ میرے سے سلپ آف ٹنگ ہو گئی تھی, میں نے وہ جو ہے نا وہ 48,740 جو 48,700 کچھ بندے کربلا میں اس فوج میں مرے. صرف 72 لوگوں میں سے, جن میں سے اکثر کسی نے جنگ بھی نہیں کی, انہوں نے مارے. کیسے مرے؟ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ذاتی ہاتھ سے جو ہے وہ 11,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ مارے گئے. تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو گیا. یہی ارنسٹ ونسٹن نے بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ میں تو یہ جب کربلا کی جنگ کو دیکھتا ہوں, 8-10 گھنٹے کی جنگ ہے, اس میں تو اتنے سیکنڈ نہیں ہے کہ وداؤٹ فائرنگ اے سنگل بلیٹ بندے مار کیسے گئے. تو میں اس بات پہ کنونس ہوں, ارنسٹ ونسنٹ عیسائی ہو کے یہ لکھتا ہے کہ میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ وہ لوگ بلیسڈ تھے اور ان کو کوئی غیبی مدد اللہ کی طرف سے حاصل تھی کہ جو انہوں نے یہ کیا ہے. اور ہم سوال کرتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, امام حسین نے اتنے بندے مار دی ہوں. تو بھائی وہ مولا حسین ہے, وہ ہمارے جیسے کمی نہیں ہے, وہ مالک ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی انہوں نے بندے مار دی ہوں. تو سر توڑے کو نہیں مار دینا, تو باقی مالک ہیں جن کو اللہ کی عطا ہو. وہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے فرشتے جو ہے وہ بدر میں آ جاتے ہیں, یہ اللہ کا ہے. اور عطا ہے نا, اللہ نے جب اپنا کام کرانا, جب مولا حسین نے حملہ کیا ہے تو آپ تلوار نکال کے لڑتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں اب اس بوڑھے کی جنگ دیکھو جس کے بھائی کو تم نے مار دیا, اب اس بوڑھے کی جنگ دیکھو جس کے بچے کو تم نے مار دیا, اب اس بوڑھے کی جنگ دیکھو. تو کوفے سے کربلا کا راستہ اچھا خاصا ہے. تو تاریخ کی ساری کتابیں لکھتی ہیں کہ فوج کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی, تو اتنی دور تک مولا حسین فوج کو جو ہے وہ بگا کے لے گئے ہیں. تو کیا وہاں پہ کوئی بڑی آسان سی گیم ہو رہی تھی؟ بندے نہیں مار رہے تھے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کربلا کیا ہے. آپ تو اپنے کریکٹر, یعنی وہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, مالک بھی ویسے ہی ہیں.
سمجھیں وہ اللہ کی قدرت ہے. تمام انبیاء موجود تھے نا, تمام فرشتے موجود تھے نا, تو مولا حسین اشارہ کرتے کیا نہ ہوتا؟ مالک نے کہا نہیں, وہ جو اللہ نے کہا تھا میں اس کا وعدہ نبھاؤں گا, وہ کروں گا, وہ کروں گا. کربلا سمجھیے, کربلا کوئی ایسی عام سی جنگ نہیں ہے. اب ہم اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو 48,000 بندے مارنا یہ بھی ایک میریکل ہی ہے. یہ قدرت کے بغیر. اور ذوالفقار کو آپ کیا سمجھتے ہیں جو مولا حسین کے پاس ہے؟ وہ اوپر سے آتی ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگوں کے حوال میں ہے کہ بعض اوقات مولا علی اس تلوار کو صرف چھوڑ دیتے تھے, وہ چلتی رہتی تھی. بھائی آپ کو سمجھیں یہ کیا ہو رہا تھا. یہ آپ لوگ بس ٹھیک ہے مرضی اللہ دی, میں کچھ نہیں, میرا کام بتانا ہے, منانا نہیں ہے. کسی کا دل کرتا, میں کہتا ہوں بیٹا میں مانتا ہوں کہ ہونا چاہیے, فقہی اختلاف ہے, لیکن فقہی اختلاف کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے دشمنی نہیں ہے. بالکل نہیں. رسالت مآب نے کہا تھا کہ اے اللہ اس سے دشمنی رکھ جو ان سے دشمنی رکھے. سرکار نے دعا کی ہو, اللہ نے مانی نہیں ہوگی. اللہم والا من والا ہوں, اے اللہ ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے. اللہم آدا من آدا ہوں, اس سے دشمنی رکھ جو ان سے دشمنی رکھے. اللہ نے مانی نہیں ہوگی. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی کربلا آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. کربلا ہے کیا؟ کربلا ایسے ہی ہے. پھر یزید نے جب یہ سارا کچھ کیا, دین کی اساس اڑا دی, تو پھر مولا حسین کھڑے ہو گئے. پھر کربلا کی جنگ ہوتی ہے. پھر یہ سارا یہ اصول کی لڑائی ہے جس کی بنیادیں ریلم آف سول سے شروع ہوتی ہیں اور زمین پہ ڈیکیڈز پہلے لگتی ہیں. وہ دشمنی جو رسول اللہ کے گھر سے تھی, یہ جو جملہ ہے نا کہ تیرے باپ کی دشمنی میں تجھے مار رہے ہیں, یہ بتاتا ہے کہ ہے کیا, یہ بتاتا ہے کہ ہے کیا. یہ جو جملہ ہے نا کہ جو ہے یہ بنو ہاشم نے تو حکومت کا چکر چلایا تھا, کوئی وحی نہیں آئی, کوئی کتاب نہیں آئی, کوئی نبی نہیں آیا, یہ اس اصول کی لڑائی تھی. یہ جو جملہ ہے نا مولا حسین کا کہ مجھ جیسا اس جیسا کی اطاعت نہیں کرے گا, یہ جو جملہ ہے نا جب مالک نے خطبہ دیا ہے, یعنی مقام بیضا پہ بھی خطبہ دیا ہے, 10 محرم کو بھی مالک نے فوج کے سامنے کھڑے ہو کے خطبہ دیا ہے, اور فوج منہ چھپاتی پھر رہی تھی, جواب نہیں تھا ان کے پاس. مالک نے تعارف کیا کبھی زندگی رہی تو ان خطبوں کے اوپر بھی بات کروں گا, خاص طور پہ مقام بیضا پہ دیا جانے والا خطبہ. مالک نے کیا کہا تھا, کیسے کہا تھا, کیا کہا تھا, بہت لمبی ہو گئی بات. کربلا تو ایک ایسا سورج ہے بیٹا. اچھا حیدر جعفری صاحب, یہاں پر یہ بھی میں جاننا چاہتی ہوں, جناب حر نے کس طرح سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا, یہ بھی ضرور آپ بتا دیجیے گا. بیٹا کربلا میں کوئی ایک کریکٹر تھوڑی ہے, سورج سے زیادہ روشن. لیکن پہلے وہ یزید کی فوج میں تھا نا. یزید کی فوج میں ہے. مالک نے پانی کے گھاٹ پہ خیمے لگائے, اس نے پانی کے گھاٹ سے خیمے ہٹوا دیے. ٹھیک ہے, وہ مالک کو لے گیا دور, جہاں پہ مالک کی خیمہ گایا وہ القمہ سے بہت دور ہے, جہاں القمہ تھی وہاں سے کافی دور ہے. ٹھیک. وہ وہاں لے گیا کہ جی وہاں لگائیں خیمے, یہاں نہیں لگانے آپ نے. اچھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حر کو احساس ہوا کہ اس نے کر کیا دیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. پھر وہ احساس, یعنی وہ اسی کی ریپینٹنس کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں, یہ تو دین نہیں ہے. پھر وہ اس نے حر نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ باندھے, اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے ہاتھ پیچھے باندھ دو, میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو, مجھے قیدی کی حیثیت سے مولا حسین کے پاس جانا ہے. حر وہاں سے نکلنے لگے اپنے خیمے سے, تو غلام ساتھ چلنے لگا. اس نے کہا میں تجھے آزاد کرتا ہوں, جا. اس نے کہا جب تک تم دوزخ میں تھے تو مجھے ساتھ رکھا ہوا تھا, آج تم جنت کی طرف جاتے ہو تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو, میں جاؤں گا تمہارے ساتھ. جب حر کے غلام نے یہ آگے بڑھ کے قدم اٹھایا تو حر کا بیٹا آگے بڑھتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. جب حر کے بیٹے کو دیکھا تو حر کا بھائی ساتھ آیا ہے. پھر مولا نے اس حر کا استقبال کیسے کیا ہے کہ مولا عباس کو کہا وہ حر کا بھائی آ رہا, جاؤ اس کا استقبال کرو. مولا علی اکبر کو کہا حر کا بیٹا آ رہا ہے, اس کا استقبال کرو. حبیب ابن مظاہر کو کہا حر کا غلام آ رہا ہے, جاؤ اس کا استقبال کرو. اور جب حر آتا ہے نا سامنے تو مولا حسین خود کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتے ہیں. وہ پیروں میں گر جاتا کہ مالک میں آپ کا مجرم ہوں, میں نے آپ کے خیمے ہٹوائے تھے, مجھے معاف کر دیں.
تو مولا حسین اسے کہتے ہیں کہ میں تیرا انتظار کر رہا تھا، ازل کی کتاب میں تیرا نام تھا، تو کیسے وہاں جا سکتا ہے؟ حور نے اکیلے قربانی نہیں دی، حور کا بیٹا، حور کا بھائی، حور کا غلام، تینوں حور کے سامنے شہید ہوئے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا کریکٹر نہیں ہے کربلا کا۔ اصل چیز سمجھو، اصل چیز سمجھو، کربلا اس کی ایک بنیاد ہے۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اپنی خوشیوں اور اپنے غموں کا معیار ہمیں بناؤ، اپنی دوستیوں اور دشمنیوں کا معیار ہمیں بناؤ۔ حدیث ہے نا مستند۔ سرکار ختمیہ مرتبت کی ایک حدیث پہلے بھی کہ میں تم میں سے اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تم کو سب سے زیادہ عزیز نہیں ہوں، اپنے گھر بار مال بال، وہ ساری حدیثیں ہیں نا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ کیا آپ کے دل میں، میرے دل میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو سمجھیے جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے نا اس کی درد بھی ہوتی ہے، اس کی درد بھی ہوتی ہے۔ یعنی کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا درد ہے؟ کیا سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے بچے شہید ہوئے ہیں؟ ایک لیگیسی ہوتی ہے روحانی، وہ نبیوں کی روحانی لیگیسی ہے جس میں مولا حسین کو بھی پتہ کیا ہو رہا ہے، جس میں سب کو پتہ ہے، لیکن ایک لیگیسی جسمانی بھی تو ہے۔ یعنی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کو طائف میں پتھر لگتے ہیں تو جسم سے خون تو نکلتا ہے، آپ کا جوتا مبارک تک سرکار ختمی مرتبت کا خون میں بھرا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سرکار کے احد پہ حملہ ہوتا ہے، سرکار کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں تو سرکار کا خون تو نکلتا ہے نا۔ وہ آج بھی وہ مسجد فسا والی پہاڑی کے اوپر وہ موجود ہے، 1400 سال بعد بھی اس غار کے اندر خوشبو ہے جہاں سرکار کا خون گرا ہے، مدینے میں موجود ہے۔ درد تو ہوا ہوگا نا، تو کبھی آپ یہ سمجھیے گا کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو درد کتنا ہوا ہوگا۔ اور مولا حسین کون ہے؟ لیگیسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ، اب یہ لوگ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، توپ کاپی میں جو جبہ ہے 1900 سے زیادہ زخم ہے۔ تو 1900 سے زیادہ زخم کیسے تھے؟ مالک جب گھوڑے سے گرے ہیں نا تو جسم پہ اتنے تیر تھے، جسم زمین پہ نہیں آیا، تیروں پہ ٹکا رہا ہے۔ لحوف لکھتی ہے، ابھی مخنف لکھتا ہے کہ وہ تیر جسم سے آر پار ہو گئے جب مالک کا جسم زمین پہ آیا۔ مالک کی کوئی پسلی سلامت نہیں تھی۔ سرکار سید سجاد بیان کرتے ہیں کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کی کوئی پسلی سلامت نہیں تھی جب ان کی شہادت ہوئی۔ مولا امام حسین پہ بیتی کیا ہوگی؟ بچے شہید ہو گئے، گھر شہید ہو گیا، پتہ تھا کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک ایک چیز جو ہے وہ مالک کو پتہ تھی، درد کا احساس ہے۔ یعنی آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ کیا بیتی ہوگی جب ان کے بچے شہید ہوئے۔ آپ کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے ساتھ ہوا کیا ہوگا۔ آپ کو رسالت مآب کا درد محسوس نہیں ہوتا۔ امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے واقعے کے بعد کیا سلوک کیا؟ کیونکہ وہ کربلا کے میدان میں وہ واحد ہی ایک بچے تھے، چند لوگوں میں سے جو بچ گئے تھے، ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم کیا گیا؟ جائیں نا دمشق میں دیکھیں، وہ جو توق پڑا ہوا ہے مولا سجاد کا آج بھی موجود ہے نا، اللہ نے وہ نشانیاں جمع۔ وہ توق یہ ہے کہ گردن میں بھی ہے ایک کڑا ہے لوہے کا، اس کے اوپر یہاں برچی لگی ہوئی ہے، یعنی جیسے ہی آپ گردن کریں گے وہ برچی آپ کو یہاں سے چبھے گی۔ اس میں زنجیریں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہیں، پوری زنجیریں ہیں بھاری، پھر کمر میں بھی لنگر ہے، پھر پیروں میں بھی بیڑیاں ہیں، اور اس کا وزن لکھا ہوا ہے، وہاں پہ جا کے پڑھ لیجئے گا، وہ تقریباً 96 کلو کے قریب بنتا ہے۔ 100 کلو کے قریب لوہا ہے، اور لوہا بھی کوئی ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ میں نہیں ہے، گرمی کی حالت، شدید گرمی، زمین جو ہے تانبے سے زیادہ تپتی ہے، سورج سوا نیزے پہ ہے، پیروں میں جوتا نہیں ہے مولا سجاد کے، مولا سجاد کے پیروں میں جوتا نہیں ہے۔ کبھی صحرا میں جنہوں نے سفر کیا ہے نا، ذرا دیکھیے گا کہ وہاں پہ اتنے اتنے کانٹے ہوتے ہیں، وہ جو جڑی بوٹیاں ریت میں اگتی ہیں، کانٹے ہیں مالک کے پیروں میں، چلا نہیں جا رہا ہے۔ ایک پیر رکھتے ہیں، ایک اٹھاتے ہیں، پیر زمین پہ رکھا نہیں جا رہا، اور 2400 میل کا سفر ہے۔ بیویوں کے سر پہ چادر کوئی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں, ہم تو شیعہ سنی میں گھس جاتے ہیں, تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ 123 کے 128 کے قریب بچے تھے جب یہ لشکر جو ہے وہ کربلا میں پہنچا ہے, اور کربلا اور شام کی قید کاٹ کے جب واپس پہنچے ہیں تو 128 میں سے صرف 3 بچے زندہ بچے تھے, باقی سب بچے کربلا میں مارے گئے ہیں, یا راستوں میں مارے گئے ہیں, یا ماں کی گود سے گر کے اونٹوں کے پیروں کے نیچے آگے مارے گئے ہیں, کہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے مارے گئے ہیں. کربلا سے لے کے دمشق کے درمیان کئی قبریں ایسی ہیں, کئی قبریں آپ کو راستے میں ملتی ہیں جو مالکوں کے گھر کے بچوں کی ہیں. آپ کو تو سمجھ ہی نہیں ہے رسول اللہ کے گھر کے ساتھ بیتی کیا. ہم تو اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی او ہو اچھا یہ تو ایسے ہی تھا, اور کبھی اس درد کا احساس تو کریں. میں بڑی سیدھی سیدھی باتیں کرنے والا آدمی ہوں. اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے درد کا احساس نہیں ہے نا, تو میرا خیال ہے ایمان بھی نہیں ہے. کیونکہ ایمان رسول اللہ نے کہا تھا کہ میری محبت, میری اولاد کی محبت. اللہ نے قرآن پاک میں وہ کتاب جس کی اتباع لازم ہے اس میں کہا تھا نا کہ کل لا اسلکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربہ. مودت کے بغیر کون سا دین ہے؟ ہم جو ہے وہ رسول اللہ نے کہا تھا اپنی خوشیوں اور غموں کا معیار ہمیں بناؤ. اگر رسالت میں آپ کے گھر کی خوشی نہیں محسوس ہوتی, مجھے نہیں سمجھ آتی کون سا کلمہ ہے. شاہ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بہت دردناک داستان کربلا ہے. میں یہ بس یہ کہوں گی کہ ہم فرقہ واریت سے ہٹ کر آپ آخری میں کیا پیغام دیں گے لوگوں کو کہ ہمیں واقع کربلا سے کیا سیکھنا چاہیے؟ بیٹا پیغام صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کے گھر کے درد کا احساس کر لیں, رسول اللہ کے گھر کی خوشی کا احساس کر لیں. علامہ محمد اقبال نے اس میں ایک بہت خوبصورت شعر مجھے ایسے ہی ذہن میں آ گیا, چون بگویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا. کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں, میں لرز جاتا ہوں کہ مجھے پتہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی مشکلات کیا آتی ہیں. علامہ صاحب نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, تو اصل بات ہے بیٹا رسالت مآب کا احساس. کربلا رسول اللہ کے گھر کی کہانی ہے. کربلا میں رسول اللہ کے بچے مارے گئے ہیں, کربلا میں رسول اللہ کی بیٹیوں کی چادریں کھینچی گئی ہیں, کربلا رسول اللہ کی غیرت پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے. اور کچھ نہیں بیٹا, میرا کام پیغام دینا ہے, اللہ کی مرضی ہے. میں جا کے مرنے کے بعد میں نے بھی تو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے نا, میں جا کے کہہ دوں گا کہ مالک میں نے کوشش کی تھی, آگے تو جان, تیرا کام جانے. مجھے تو بیٹا اس کی تکلیف ہے. میں تو ظاہر سی بات ہے, میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں سید ہوں تو I'm the legacy of سروکار ختمی مرتبت, میں ان کی اولاد میں سے ہوں. میرے تو گھر کی کہانی ہے, میرے تو ذاتی گھر کی کہانی ہے. میرے تو یہ بہت تکلیف ہے. باقی لوگوں کو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, اپنے اپنے ایمان کی نشانی ہے. ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے, آپ جانیں, آپ کا کام جانیں. صحیح بات. تھینک یو سو مچ شاہ جی فار یور ٹائم. آپ نے بہت ہی اچھے سے ڈیٹیل میں پوری اسٹوری کو بیان کیا ہے. امید کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والی آڈینس کے لیے ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ انفارمیٹیو رہا ہوگا. اگر پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.